بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ بیماریاں بھی بھیجی، اور ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے دنیا میں بے انتہا جڑی بوٹیاں اور قسم قسم کے درخت پیدا کیے، جن میں کوئی نہ کوئی خاصیت اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھی ہوئی ہے۔ کوئی جڑی بوٹی یا درخت بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے 6-7 فٹ پر محیط انسان کے لیے پیدا کیے، لیکن پھر بھی انسان ان کی قدر نہیں کرتا، اور جب کوئی بیماری اللہ تعالیٰ انسان پر مسلط کر دیتا ہے تو اس کا علاج کروانے دنیا کے ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جس نے بیماری بھیجی تو کوئی نہ کوئی خامی انسان میں دیکھی، اس کی اصلاح کے لیے یہ بیماری بھیجی، مگر انسان اس طرف دھیان دینے کی بجائے اس معمولی سی بیماری کے علاج کے تگ و دو میں شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں تو بعض حکیموں کے پاس اور بعض دم والوں کے پاس۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جڑی بوٹیاں و دیگر اجناس اور قسم قسم کے درخت پیدا کیے تو ان کو استعمال کر کے علاج کرنا ایک اچھا طریقہ ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، لہذا قدرتی اور غذائی علاج کی طرف رجوع کرنا ایک اچھا طریقہ ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے والے دور پر نظر ڈالی جائے تو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا تو دادی اماں ہمیں کرم کے بیج یا جیرا کھلا دیتی، اور اسے کھا کر ہمیں اس مرض سے چھٹکارا ملتا تھا۔ اگر ہم کھیل کود میں کہیں گر جاتے اور معمولی سی چوٹ آتی تو دادی اماں ایک لونگ کا سفو بنا کر چند گھنٹوں کے لیے اس چوٹ پر رکھ دیتی، جس سے ہمیں آرام آ جاتا اور وہ زخم بھی ٹھیک ہو کر بھر جاتا۔ جو نسخے ہماری ماں اور دادی استعمال کیا کرتی تھیں اور جو مجھے یاد ہے اور ان دنوں سب سے زیادہ مقبول ہے، وہ ہلدی ہے۔ جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوتا یا موسم کی پہلی کھانسی یا چھینک سنائی دیتی، میری والدہ ہمارے کھانے کی ہر چیز میں ہلدی ڈال دیتی تھی۔ وہ ہمیں ہر رات سونے سے پہلے ہلدی دودھ یا ہلدی والا دودھ بھی پلاتی۔ 50-60 سال پہلے کے دور پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت یہ ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، حکمت کا دور تھا اور بڑے اچھے حکیم ہوا کرتے تھے۔ بچپن سے مجھے ہلدی اور دودھ سے زیادہ لگاؤ تھا، اور آج کل سردیاں بھی شروع ہو چکی ہیں تو ہلدی والا دودھ گھر میں روزانہ بنا کر خود بھی نوش فرمائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، تاکہ ان کے بدن میں بیماریوں کے خلاف لڑنے والے فوجی طاقتور ہو جائیں اور بیماریوں کو دور بھگائیں۔ ہلدی سب سے اہم جز کیونکہ اس میں قدرتی سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں، پاؤڈر فارم سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی میں اس کی اصل جڑ استعمال کرتا ہوں۔ کالی مرچ سوزش مخالف خصوصیات رکھتی ہے اور دماغی افعال کو بہتر کرتی ہے۔ اس نسخے میں یہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ ہلدی میں موجود کرکیومین کی خصوصیات کو متحرک کرتا ہے اور ہلدی کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ شہد اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات سے بھرپور ہے۔ یہ گلے کی خراش میں مدد کے لیے استعمال ہونے والا پرانا علاج بھی ہے۔ الائچی کی پھلی اینٹی آکسیڈنٹ اور بہتر خصوصیات ہیں، اور یہ مرکبات سے بھرپور ہیں جو سوزش کے خلاف لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ ادرک سوزش مخالف خصوصیات بھی رکھتا ہے، خون میں شکر کو کم کرنے اور دل کی بیماری کے خطرے کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے میں بھی مدد کرتا ہے، جو انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دار چینی اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سوزش خصوصیات سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اس ترکیب میں شامل ہر مصالحے میں سوزش یا اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات یا دونوں ہوتے ہیں۔ میں عموماً گائے کا دودھ استعمال کرتا ہوں جب میں اسے بچوں کے لیے بناتا ہوں، لیکن میں نے اسے گائے کے دودھ سے بنایا ہے اور یہ اتنا ہی اچھا نکلا ہے۔ اگر آپ پلانٹ پر مبنی دودھ استعمال کر رہے ہیں تو میں میٹھا دودھ استعمال نہ کرنے کی سفارش کرتا
کرتا ہوں کیونکہ یہ حتمی مصنوعات کا ذائقہ بدل دیتا ہے۔ اس کو بنانے میں ہمیں 2.5 لیٹر گائے کا تازہ دودھ، 1 انچ ہلدی کا ٹکڑا، سبز الائچی کی 4 پھلیاں، آدھا انچ ادرک کٹی ہوئی، 5 عدد ثابت کالی مرچیں، 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا، 1 چمچ شہد یا گڑ حسب ضرورت یہ اشیاء درکار ہوں گی۔ ایک چھوٹے ساس پین میں دودھ ڈال کر درمیانی آنچ پر 2-3 منٹ تک گرم کریں۔ اس میں ہلدی ڈالیں اور اچھی طرح پھینٹیں، باقی مسالہ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں، 5 منٹ تک ابالیں، آگ سے ہٹا دیں اور اسے مزید 5 منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ اچھی طرح دم ہو جائے۔ اب اس کو مگوں میں چھان لیں اور گرم گرم پی لیں۔ رات سوتے وقت پینا بہتر ہے۔ یہ پینے کے بعد پانی نہ پئیں۔ اس کو استعمال کر کے آپ کے جسم کے اندرونی دردوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، کمر درد سے نجات مل جائے گی، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا